अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के उस गैर कानूनी काम की जो फ़कत उन्होंने ख़ुद किया लेकिन सारी काबीना को उसमें मुलव्वस किया। उस गैर कानूनी काम का अगर नेब नोटिस ले तो मुराद अली शाह को उसके काबीना के साथ सज़ा भी हो सकती है। वैसे सियासतदानों के ख़िलाफ़ यही दो इल्ज़ामात होते हैं, एक तो गैर कानूनी यानी इख्तियारात से तजावज़ करना और दूसरा आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का काम। हम आपको बताएंगे कि मुराद अली शाह ने क्या गैर कानूनी और गलत काम किया, लेकिन इस केस का थोड़ा पस मंज़र भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मुराद अली शाह ने किस तरह गैर कानूनी काम करने का एतराफ़ किया। न फ़कत एतराफ़ किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ी बयान वो दे दिया है जिसमें कहा गया कि मैंने बिल्कुल ये गैर कानूनी काम किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सारा गैर कानूनी काम जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे है। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह गैर कानूनी काम करने का हुक्म दे सकती है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जी हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया था इस काम करने के लिए जिसको सिंध के वज़ीर आला कानून से तजावुज़ यानी जो कानून से हटकर कहते हैं। ये बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला है पाकिस्तान जो सर्कुलर रेलवे कराची में जो चल रही है उस हवाले से ये केस कई दिनों से चल रहा है। चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद इस हवाले से बहुत मुतहरिक हैं और वो चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे जो है वो उनके ही दौर में फ़ाल हो जाए, उसका काम स्टार्ट हो जाए। वैसे रेलवे वजारत पीवर फेडरल सब्जेक्ट है, सिंध हुकूमत उसमें मुआवनत कर सकती है। ये थोड़ा इशू थोड़ा कंफ्यूज्ड इशू है। रेलवे वजारत वफाकी वजारत है, वफाकी हुकूमत के ज़मरे में आती है। काम उसने कराची में करना है। प्रॉपर्टी जो कराची की है, ज़मीनें उसकी मालकियत जो है वो मिल्कियत वो सिंध हुकूमत की है। वैसे तो किसी भी मिल्कियत वो अवाम की होती है, जो हुकूमतें होती हैं वो उसकी अमीन होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो वफाक ने एक अपनी पोजीशन ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि भाई सर्कुलर रेलवे जो है वो काम जो है उसकी मुआवनत सिंध हुकूमत ने करनी है रेलवे की, लेकिन ठेका जो है वो ठेका देना है FWO को, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप सबको पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट होता है और कौन ये करता है। FWO को एक मादी में भी ठेका दे दिया। वैसे तो वो मुल्क के सबसे बड़े ठेकेदार वही हैं, ठेके कोई उनसे कोई छीन जिस पे हाथ रखें फिर वो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठेका देना है ये अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेज सर्कुलर रेलवे के, वो FWO को। ऐसा हुक्म अदालत का था 13 अगस्त 2020 को। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस बात पे आने से पहले बताऊं कि FWO नहीं, FWO को ठेका दे दिया गया था मियां नवाज शरीफ के दौर में, जिसको मोटरवे हैदराबाद टू कराची जो मोटरवे है वैसे वो मोटरवे नहीं है। सुपर हाईवे के को कारपेट करके उसको मोटरवे बनाया गया और बड़ा ब्लंडर बड़ा फ्रॉड था जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, क्योंकि सारे मुल्क के मोटरवेज़ जो हैं वो दूसरे शाहराहों से फ़र्ज़ करें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है वो GT रोड से अलग है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे वो भी GT रोड से अलग है। तो सारे मोटरवेज़ अलग बने हुए हैं। फ़कत कराची हैदराबाद यानी सिंध के हिस्से में जो मोटरवे आया है वो एक बने बनाए रोड पे सुपर हाईवे को कारपेट करके उन्होंने मोटरवे का नाम दिया जाए। ये बड़ा फ्रॉड था, लेकिन उस पर काम FWO ने किया था और ये रिकॉर्ड पे ऑब्जर्वेशन चीफ़ जस्टिस गुलजार की मौजूद है, गुलजार अहमद की, कि ये कौन सा रोड बनाया जिसके जो सारा का सारा बनते ही बैठ गया है, उसका ठेका भी FWO के पास था। ये बताने का मकसद कि FWO इतनी माहिर है अपने कामों में और वो कई सालों तक वो काम चलता रहा। उसके कोई डाइवर्शंस नहीं बने। ठेकों में इस तरह के होते हैं कि पहले डाइवर्शंस बनाए जाते हैं, उसके बाद खैर उसको ठेका दिया था NHA ने FWO को मियां नवाज शरीफ के दौर में। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में सर्कुलर रेलवे का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2020 को एक हुक्म दिया था जिसमें सिंध हुकूमत को कहा गया था कि ये अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेज़ का जो ठेका है वो FWO को दिया जाए।
اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، وزیر اعلیٰ نے سندھ نے انکار نہیں کیا، لیکن جب وہ ٹھیکہ نہیں ملا تو FWO آ کے سپریم کورٹ میں کھڑی ہو گئی کہ بھئی ہمیں ٹھیکہ ہی نہیں دیا جاتا، اور یہ اس طرح ہو گیا۔ تو سپریم کورٹ نے FWO کو ٹھیکہ نہ دینے پہ وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا۔ ویسے ہم نے ایک پروگرام اس پہ بھی کیا تھا کہ FWO کو ٹھیکہ نہ ملنے پہ وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس، اس توہین عدالت کا نوٹس سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے جمع کرا دیا، اور اس میں نوٹس کے جواب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بالکل ہم نے ٹھیکہ تو دے دیا ہے یہ، لیکن یہ کام غیر قانونی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو سپریم کورٹ میں جواب داخل کرایا وہ لمبا چوڑا ہے۔ اس میں جو سرکولر ریلوے یا کراچی میں جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کی پلاننگ اور اس کو سی پیک کا حصہ بنانے کے حوالے سے جو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے مابین جو خط و کتابت اس کے سارے تفصیل موجود ہے۔ اس میں سید مراد علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ جو 13 اگست 2020 کو سندھ حکومت کو حکم دیا گیا تھا کہ ٹھیکہ FWO کو دینا ہے، تو اس حوالے پہ عمل درآمد کر دیا ہے۔ وفاقی صوبائی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا، اس اجلاس میں کچھ وزراء نے خدشات کا اظہار کیا، کیونکہ ٹھیکہ دینے کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے وہ سپرا یعنی سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی ریگولیٹر اتھارٹی جو ہے اس ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت یہ سارے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سپرا کا جو لا ہے اس میں اس کا ایک طریقہ کار یوں ہے کہ وہ جو ٹھیکے دینے سے پہلے جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کمپنیز کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی بڈس طلب کی جاتی ہیں، پھر ٹینڈر کھولے جاتے ہیں، سب سے کم بڈس جو آتی ہیں ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو انالائسس سسٹم ہے کہ یہ کمپنی بلیک لسٹ تو نہیں ہے، اس کمپنی کو کارکردگی خراب تو نہیں ہے، اس کمپنی نے اس طرح کا کوئی کام پہلے کیا ہوا ہے یا نہیں، اوور ہیڈ برجز کا کام کیا ہوا ہے، انڈر پاس کا کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے، ویسے یہ سارے اس کی مانیٹرنگ یعنی انالائسس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کے کمیٹی اتھارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بیچ میں کئی مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو اپنے اپنے واق دیتی ہیں، اپنے اپنے بولیاں دیتی ہیں، اور پھر جب کمپٹیشن ہی نہیں ہو سنگل پارٹی کو دے دیا جائے تو پھر وہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس سپرا ہے یا پنجاب میں پپرا ہے، تو اس طرح کے رولز جو ہوتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز کے ان کا کام اسی طرح ہوتا ہے پروکیورمنٹ خریداری یا ٹھیکے دینے کا، لیکن اس میں پہلے سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جیسا کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا تو انہوں نے وہ کیا ایک کہاوت ہے نا، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے، تو اس طرح ہوا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ساری کتھا جو ہے وہ اپنے بیان میں دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سپرا رولز کے تحت یہ سارے معاملات آتے ہیں، لیکن جیسا کہ سپریم کورٹ کی خواہش تھی تو ہم نے اس رول کو فالو نہیں کیا، یعنی فالو نہیں کیا اٹ مینس کہ اس رول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو خلاف ورزی کے نہ فقط مرتکب ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اعتراف کیا اور کھلے دل سے اعتراف کیا، اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں اور ہم نے ایک سنگل پارٹی کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے FWO یعنی سنگل پارٹی، جس کا FWO کا جو تجربہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے سید مراد علی شاہ نے اپنے بیان میں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں FWO کا ٹریک اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، FWO نے ریلوے کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور فقط ایک کام جو نان ٹیکنیکل تھا وہ کیا تھا، خانیوال سے لودھراں سے رائے ونڈ کا جو ٹریک ہے اس پہ مٹی بچھانے کا کام تھا، وہ بھی 7 سال لگائے دیے۔ تو یہ معاملات سارے تھے FWO کے، اس کے باوجود ہم نے یہ کام کر دیا، یعنی سپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے ٹھیکہ FWO کو دے دیا ہے، اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور دیا وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ۔ اب تھوڑا سوچیں گے آپ کہ یار سپریم کورٹ اس طرح غیر قانونی کام کیسے دے سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ نہیں ہو کہ کوئی رول وول بنے ہوئے ہیں سندھ حکومت، ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ سندھ کے سارے ٹھیکے اس طرح دیے جاتے ہیں تو ہم بھی دلا دیتے ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ نے FWO کو یہ ٹھیکہ دلایا ہے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے قانون کو بائی پاس کر کے یہ ٹھیکہ FWO کو دے دیا ہے۔ یہ تو یہاں تک کی کہانی ہے۔ اب کراچی جو جدید ماس ٹرانسٹ سسٹم ہے اس حوالے سے جو سندھ حکومت کی کوششیں وہ بھی اس جواب کا حصہ ہے کہ کس طرح وفاقی حکومت نے یہ سارا کچھ کیا اور سندھ حکومت کو اندھیرے میں رکھا، پھر سپریم کورٹ کو اندھیرے میں رکھا، کیونکہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ سی پیک شروع ہوا تھا۔ اس دوران
یہ سارا معاملات ہوئے تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان بھی ریکارڈ میں ہیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ سرکولر ریلوے اور کراچی کا جدید ماس ٹرانسٹ سسٹم ہے اس کو سی پے کا ایسا بنایا جائے۔ ایک موقع پہ وفاقی حکومت راضی بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر چینی جو حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومت نے کوئی نہیں بتایا، تو یہ بڑے جو بلنڈر اس طرح کے بھی وفاقی حکومت کرتی رہی ہے سندھ حکومت سے۔ بہرحال یہ معاملہ یہیں پہ ہم چھوڑتے ہیں، ہم اسی آخر بات پہ آتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو اگر کل نیب پکڑ بھی لے تو وہ جان چھڑا دیں گے، کیونکہ ٹھیکہ FWO کو اس نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا، سپریم کورٹ کا ریٹرن آرڈر موجود ہے، وہ پیش کر کے جان چھڑائیں گے۔ ویسے سیاستدانوں کے خلاف 2 ہی الزام ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سیاستدانوں کے خلاف 2 الزام ہیں، اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر آج بھی جو جیلوں میں یا عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ 2 الزامات ان پہ ہوتے ہیں، ایک جو آمدنی سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، اور دوسرا اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام۔ تو اس مرتبہ مراد علی شاہ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اختیارات کو غلط استعمال کیا ہے، کیونکہ رولز کی وائلیشن کی ہے۔ رولز کی وائلیشن نیب کے لا میں کے زمرے میں آتی ہے، اور نیب کے لا کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 14 سال ہے، لیکن چونکہ یہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ سارا کام سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے، تو کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ویسے دے سکتی ہے ایسا حکم۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔